اور اہم معاملہ جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا. ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں. جی آپ کر لیں. یہ جو بات چیت انٹرنیشنل معاملات میں ہو رہی ہے نا, یہ ملک کے اندر بھی ہمیں ہماری پولیٹیکل جماعتوں کے اندر بھی یہ والی چیز بھی نظر آئے. اچھا جی بتائیں جی. امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان سمیت 75 ممالک کے شہریوں کے لیے امیگرینٹ ویزا جاری کرنے کے عمل کو معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اب یہ بڑا کنسرننگ ہے ان ممالک کے لوگوں کے لیے, خاص طور پر پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے ویزا اپلائی کر رکھا ہے یا جو امریکہ جانے کی خواہش رکھتے ہیں. یہ فیصلہ ان ممالک کے شہریوں کے لیے کیا گیا ہے جو امریکی عوام کے ٹیکس کی رقم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ موقف ادھر سے اپنایا جا رہا ہے. اب اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں, یہ فیصلہ کیوں کیا گیا اور اس کی ٹائمنگ کیوں یہ والی ہے, یہ بھی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں. بیورو چیف معاوض صدیقی نے ہمیں جوائن کیا ہے. معاوض بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو ذرا وجوہات بتا دیں جو امریکہ کی طرف سے بتائی گئی ہیں, اس فیصلے کے پیچھے کیا محرکات ہیں. پاکستان سمیت 75 ممالک کے لوگ جو ہیں وہ اب ان کے لیے پابندیاں ہیں. ٹیکس کی رقم کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں, یہ سمجھ نہیں آ رہا. نہیں بالکل صحیح ویلڈ سوال ہے اور بہت سے لوگ یہ بات سوال کر رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ کہ امیگرینٹ ویزا اور دوسرے ویزے کو سمجھنے کو تھوڑا سا میں جلدی میں آپ کو بتاؤں گا تیزی سے کہ جو وزٹ ویزا ہوتا ہے اس میں آدمی وزٹ کے لیے آتا ہے, یا اسٹوڈنٹ ویزا ہوتا ہے یا بزنس ویزا, اس پہ پابندی نہیں لگائی ہے ابھی, اس کی نرمی کی ہے نہیں ہے, سختی ہے لیکن پابندی نہیں لگائی. امیگرینٹ ویزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو یہاں 2-3 طریقے سے امیگرینٹ ویزا ملتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ اپنے کسی رشتہ دار کے لیے اپلائی کرتے ہیں, اپنے کسی اسپاؤس کے لیے اپلائی کرتے ہیں. رشتہ دار سے مراد ماں باپ, بہن بھائی, اور اس کے بعد اسپاؤس جو ہے میاں بیوی ایک دوسرے کو کرتے ہیں. تو اور اس کے علاوہ لوگ جو ریفیوجی کی صورت میں آتے ہیں یا یہاں آ کے جو ہے پولیٹیکل اسائلم لیتے ہیں اور وہ گرین کارڈ کے لیے اپلائی کرتے ہیں, تو اسے امیگرینٹ ویزا کہتے ہیں. اچھا بنیادی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی امیگرینٹ ویزا لیتا ہے تو اس کے لیے ایک جو ہے وہ ایفیڈیوٹ بھرنا پڑتا ہے کسی ایک فرد کو, اس کے کسی ایسے فرد کو جس کی دولت اچھی ہوئی ہے, پیسے جس کے پاس زیادہ ہوں, کہ ہم اس کے ٹیک کیئر کریں گے. لیکن عملاً ایسا نہیں ہوتا تھا. جب یہاں آتے ہیں زیادہ تر لوگ, اس میں یہاں میڈیکیڈ کی سہولت بھی مل جاتی ہے فوری طور پہ, جو بہت بڑا ایک خرچہ ہے. یہاں کے جو شہری ہیں ان کو وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں, ان کو اتنی آسانی سے وہ میڈیکیٹ نہیں ملتا, لیکن یہاں ایک آدمی آتا ہے اس کی جاب نہیں ہوتی, اس کو میڈیکیٹ مل جاتا ہے. اور اسی طریقے سے بہت سے جو ریفیوجیز آتے ہیں ان کو یہاں مکان دے دیتے ہیں. ایک زمانہ یہ تھا کہ رشیا سے جتنے یہودی آتے تھے وہ سیدھے کے سیدھے ان کو پہلے شروع میں ہی مکان وغیرہ مل جاتے تھے. رشیا میں پابندی نہیں لگائی ہے لیکن اس طریقے سے ہوتا تھا. اسی طریقے سے یہاں جو امیگرینٹس آ رہے ہیں ان ممالک کے, افریقہ کے یا دیگر ممالک کے, یہ سسٹم سے فائدہ بھرپور طریقے سے اٹھا رہے ہیں. اس میں بنگلہ دیش کا بھی نام ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی بہت زیادہ اتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن پھر بھی جو ہے وہ جتنا اور دیگر کمیونٹیز نے اٹھایا ہے, خاص طور پہ مکان وغیرہ کے حوالے سے اتنی آسانی سے نہیں ملتا. تو ایک یہ سلسلہ تھا. اس کو انہوں نے یہ کہا کہ یہ امریکی عوام پہ اور بلینز میں ہے, اور بلینز میں ہے. خاص طور پہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ابھی جو ایک ایشو آیا تھا صومالین کمیونٹی جو ہے منیپولس میں, اس کے بارے میں کوئی باقاعدہ ان کے اسکول جو چائلڈ کے نام پہ تقریباً $8 بلین کا فراڈ ہوا ہے کہ بچے وہاں ہوتے نہیں تھے اور ان بچوں کی جو ہے وہ تربیت کے اور تعلیم کے اور اس کے حد کے پیسے لیے جا رہے تھے. تو اس لحاظ سے جو افغانستان کے شہری کی جانب سے گارڈ کے قتل کرنے کے بعد سے ٹھیک ہے, کوئی ایکسیپشنز اس کے اندر دی گئی ہیں یا پھر جن کو ایشو ہونے والے تھے ان کے گرین کارڈ یا دیکھیں ابھی انہوں نے کہا 21 جنوری سے, دیکھیں انہوں نے ابھی کہا ہے 21 جنوری سے نا, اس میں وہ بھی روک دیے جائیں گے. میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو 12-13 سال سے انتظار کر رہے ہیں, ان کا نمبر اگلے مہینے آنے والا تھا. تو اس میں ابھی واضح نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کی شکوں کو دیکھ رہے ہیں اور اس پہ ہم جو ہے وہ کام کرنے کے بعد ہو سکتا ہے اوپن کر دیں, کہ مستقل بند نہیں کر سکتے. میاں بیوی کی بھی معاملہ ہے, بہت سے لوگ اپلائی کر رہے ہیں, تو ابھی تک ہو سکتا ہے پروسیس لمبا ہو جائے, لیکن وہ پھر یہ میک شور کریں گے کہ یہاں آنے کے بعد کوئی ایک شخص ان کی ذمہ داری لے, ان کے صحت کی, ان کے علاج کی یا ان کے انشورنس کی, یا جب تک ان کی جاب نہیں جاتی ان کی رہائش کی. یہ امریکی عوام کے ٹیکس پہ نہ ہو, ایک بہت بڑا مسئلہ. یہ جو ٹائمنگ ہے نا, میں اس پر سوال کرنا چاہ رہی ہوں. ویسے تو ہم کہہ رہے ہیں پاکستان امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں, وہ اس کی پوری دنیا میں چرچے بھی ہو رہے ہیں. پاکستان کی امریکہ بار بار تعریف بھی کرتا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ ہمیں بار بار پاکستان کی اور پاکستان کی جو قیادت ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ایسے میں پھر پاکستان کا نام اس لسٹ میں شامل ہونا آپ کو نہیں لگتا یہ تھوڑا تشویشناک ہے, یا پاکستان کو اس معاملے کو تھوڑا سا اٹھانا چاہیے, پاکستان کی گورنمنٹ کو اس پر بات کرنی چاہیے؟ جی پاکستان کی گورنمنٹ کو بات کرنی چاہیے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کوئی اسٹیٹسٹکس نکالی ہے جو ہمارے پاس اب تک نہیں آئی ہے. ان کی یہ اسٹیٹسٹکس ہے کہ یہ 75 ممالک
80% अफराद इनमें से फवायद उठाते हैं। तो ये क्या स्टेटिस्टिक्स है, क्योंकि देखिए इंडिया का नाम नहीं है हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों को, बल्कि जो हुकूमत से भी लोग नाराज है उन्होंने फौरन पोस्ट करनी शुरू कर दी कि देखें इंडिया जीत गया और इंडिया के साथ ये हो गया, पाकिस्तान को दलील कर दिया। तो लेकिन अगर हम स्टेटिस्टिक निकालेंगे, इनका अंदरूनी मामला है। अगर वो पाकिस्तान से किसी और मामले पे असला रोक रहे होते हैं, पाकिस्तान की इमदाद रोक रहे होते हैं या सयाहती वीजा रोक रहे होते तो हम बात कर सकते थे। लेकिन वो इमिग्रेंट वीजे का इसलिए कह रहे हैं कि हमने ये आदाद शुमार, हमारे स्टेटिस्टिक्स ये कहते हैं कि इन ममालिक में 80% जो फवायद है इन ममालिक के 75% अफराद ने उठाए। तो जिसमें मैं पाकिस्तान को, मेरा जो तजर्बा है इसमें अफ्रीकी ममालिक से या अफगानिस्तान वगैरह से कुछ जो इमिग्रेंट्स आए थे या महाजिर की सूरत में आए थे, उनको तो बहुत सारे फायदे हुए, पाकिस्तान को इतना नहीं हुआ। तो इस पे यकीनन कहीं ऐसा उनके पास होगा सबूत कि जिसके बुनियाद पर होगा, और इंडिया के उनके पास स्टैटिस्टिक्स जो होंगे वो नहीं इसमें बिल्कुल शामिल नहीं है। मोविस, थैंक यू सो मच। और ये देखना बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस बुनियाद के ऊपर जो है ना ये नंबर सामने आए हैं, या किन किन चीज़ों को देखकर ये अंदाज़ा लगाया गया है या ये जाना गया है कि ये ममालिक ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं या फिर गलत एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अमरीकी अवाम के टैक्स के पैसे को। बहरहाल लेट्स सी, इसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट्स आती हैं आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। मुआविज़ हमारे साथ मौजूद है और बहुत ही अहम मामला है जिसके ऊपर वो बात कर रहे थे कि जनाब 21 जनवरी से इसका जो है ना इस मुअत्तली का आगाज़ हो जाएगा।